معارج النبوہ کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب چونکہ فضائل کے بحث ہے اور میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، تو فضائل میں اگر کچھ روایات جو ضعیف درجہ کی بھی ہیں تو وہ فضائل کے باب میں قبول ہوتی ہیں، احکام کے باب میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم چونکہ فضائل کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ قابل قبول ہوں گی۔ معارج النبوہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی، کیونکہ بادشاہ نبی تھے اور بہت بڑی آپ کی سلطنت تھی، حکومت تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بے شمار سامان دیا اور اپنے جو داماد تھے اپنے داماد کو بیش قیمت تاج بنوا کے پہنایا، اور اس تاج میں 700 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو نالین بیٹی کو تحفے میں دی اس میں 7 بیش قیمت لال یعنی ہیرے اور موتی اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمائی۔ معارج النبوہ صفحہ 120 پر بیان ہے۔ بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مجلس میں موجود تھے، وہ یہ بات سن کے گھر تشریف لے آئے اور یہ پوری بات منوں جناب سیدہ کو گوش گزار کر دی، ان کو بتا دیا۔ حضرت سیدہ نے جب یہ بات سنی تو اب بتقاضۂ بشریت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت علی ظاہر ہے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور کے داماد ہیں، بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، غلام بھی ہیں حضور کے۔ تو ایک بتقاضۂ بشریت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت علی نے یہ بات بیان کی ہے پوری کی پوری، تو کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنے داماد کو ہیرے اور جواہرات کا تاج پہنایا اور ایسے نالین دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ وہ آپ سب لوگوں کو علم ہے، نہایت سادگی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں، حضرت سیدہ کے ذہن میں یہ بات آئی حضرت علی کے بات کرنے سے کہ کہیں علی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو۔ اب یہ جو تصور تھا آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ کتنا خفیف اور باریک تصور تھا، مگر اس کے اندر جب آپ عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھیں تو اس کے اندر ایک تکلیف اور اذیت کا پہلو موجود تھا۔ وہ اس باریک تھا، خفیف، اور وہ جو اذیت کا پہلو تھا جناب سیدہ کا، وہ اللہ سے گوارا نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے اس خفیف پہلو کو رفع کرنے کا اہتمام کیا فرمایا۔ یہ بات اب حضرت علی نے بتا دی، حضرت فاطمہ نے سن لی، ان کے دل و دماغ میں یہ ایک تصور آیا بتقاضۂ بشریت، ختم ہو گئی بات، رات کو سو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جنت الفردوس میں ہوں اور بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہم جا رہے ہیں اور دائیں بائیں حوروں کی قطار ہے جو تشت لیے اور میوے لیے اور زیورات لیے کھڑی ہوئی ہیں، خادمائیں بن کے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام حوروں میں اور ان تمام خادماؤں میں ایک لڑکی بڑی ممتاز ہے شان و شوکت کے حوالے سے، اور وہ بڑی غالب ہے باقیوں پر، اور وہ ہاتھ میں 2 تشت لیے ہوئے ہیں موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے، اور وہ کھڑی ہے اور وہ بار بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس خواہش میں اور اس لالچ میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک نظر حضرت فاطمہ اس کی طرف دیکھ لیں، جناب سیدہ ایک نگاہ اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھ لیں۔ یعنی وہ جو خادمہ کے طور پہ خواب میں دکھائی گئی حوروں کی اس لسٹ میں اور حوروں کی اس قطار میں جو 2 تھال لیے کھڑی تھی، اس کی اتنی خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ ایک دفعہ اس کی طرف نگاہ التفات کر لیں، بس اس کی پوری اس کی خواہش یہ تھی۔ بار بار وہ حضرت فاطمہ کو اس طور پہ دیکھتی، بار بار اس طور پہ دیکھتی۔ تو اب خواب کے عالم میں کیا ہوا، جناب حیدر کرار نے حضرت فاطمہ الزہرا سے خواب میں پوچھا کہ فاطمہ یہ کون ہے جو باقیوں میں بڑی ممتاز ہے اور یہ بار بار خواہش کر رہی ہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں، اور یہ آپ کی خادماؤں کی لائن میں اور قطار میں کھڑی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ علی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اللہ نے ان کو میری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک تصور جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ذہن میں حضرت علی کی بات سے آیا تھا، تو اللہ نے حضرت علی کو وہ پورا سب کچھ دکھا کے بتا دیا کہ علی خبردار جناب سیدہ سے متعلق یہ تصور ذہن میں نہیں لانا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور آپ کی ایک باریک اور خفیف سی اذیت اللہ تعالیٰ سے گوارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کے رفع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جناب سیدہ کو اذیت دی، اہل بیت کو اذیت دی، کربلا میں
جناب سیدہ کے شہزادوں کو شہید کیا، اگر اتنی سی اذیت جناب سیدہ کی اللہ سے برداشت نہیں ہے اور خواہ میں اس کا ازالہ کر دیا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر جنہوں نے شہید کیے اور پیاسے شہزادوں کو قتل کیا، شہید کیا، ان پر اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا اور ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی لعنتوں کا کیا عالم ہوگا۔